أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس
الناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. دیکھ کر
ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ، ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک چھوٹا سا اٹھانے کو علم لاتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر لٹ گیا، جب شب شام غریبا میں نظر آتا ہے باپ، کیا کہوں گا حال اصغر پوچھ بیٹھے جو رباب، آگے جاتا ہے کبھی پیچھے پلٹ آتا ہے باپ، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، ہونے ہی والی ہے اس شام غریبا کی سحر، بازوؤں کو چوم کر بیٹی کو سمجھاتا ہے باپ، قید خانے میں ہوا کوہرام، بچی مر گئی، خواب میں ایک شب سکینہ کو نظر آتا ہے باپ، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر
کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ. ہر خوشی کو یوں جکڑ لیتی ہے زنجیریں معاش. مسکرانے کو جوانی میں ترس جاتا ہے باپ. غلطیاں کرتا ہے جب بچہ تو اس کو مار کر دل ہی دل میں جانے کتنی دیر پچھتاتا ہے باپ. صحت و تعلیم و شادی کیسے ہو اولاد کی فکر کے شمشان میں چپ چاپ چل جاتا ہے باپ. لمحہ لمحہ وقف کر کے گود کے پالوں کے نام ہاتھ خالی دارے فانی چلا جاتا ہے باپ. عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے. عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے. فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ. یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. صلوات محمد و آل محمد. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناکے سے گرایا
کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین،
ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید، ٹھنڈا پانی جب پیا تو تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا تو تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات محمد و آل محمد۔ رضاً حسین، برادر محترم محب اہل بیت سید اخلاق رضوی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس سے قبل تعزیتی نظم میں پیش کر چکا، 2 سلام میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مطلع اور 3 شعر یہ ملاحظہ کر لیں کہ منقبت ایک آپ کی مشکل کشا لکھتا ہوں میں، منقبت ایک آپ کی مشکل کشا لکھتا ہوں میں، یہ شرف بھی ہے عطائے کبریا لکھتا ہوں میں۔ ایک مطلع اور ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رکھے وہ دوا لکھتا ہوں میں، جو ہمیشہ زندہ رکھے وہ دوا لکھتا ہوں میں، استفادہ کیجئے خاک شفا لکھتا ہوں میں، جو ہمیشہ زندہ رکھے وہ دوا لکھتا ہوں میں، استفادہ کیجئے خاک شفا لکھتا ہوں میں، اور خود بخود الفاظ کو مل جاتی ہے فوراً زباں، خود بخود الفاظ کو مل جاتی ہے فوراً زباں، میسم تمار کا جب حوصلہ لکھتا ہوں میں، خود بخود الفاظ کو مل جاتی ہے فوراً زباں، میسم تمار کا جب حوصلہ لکھتا ہوں میں۔ بس ایک شعر اور یہ بھی ملاحظہ کر لیں کہ حب حیدر کربلا کا غم دعائے فاطمہ، حب حیدر کربلا کا غم دعائے فاطمہ، صاف سیدھا باغ جنت کا پتہ لکھتا ہوں میں، حب حیدر کربلا کا غم دعائے فاطمہ، صاف سیدھا باغ جنت کا پتہ لکھتا ہوں میں۔ سلام کے کچھ شعر ملاحظہ کریں، ایک طرحی مسالمے کے سلسلے کا یہ سلام ہے، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دولت احساس لطف بندگی آنکھوں میں ہے، دولت احساس لطف بندگی آنکھوں میں ہے، کربلا کی تشنگی گر آپ کی آنکھوں میں ہے، دولت احساس لطف بندگی آنکھوں میں ہے، کربلا کی تشنگی گر آپ کی آنکھوں میں ہے۔ عرض کرتا ہوں شعر کی عمر بینائی کی بڑھ جاتی ہے جب روتے ہیں ہم، عمر بینائی کی بڑھ جاتی ہے جب روتے ہیں ہم، کربلا والوں کے غم سے روشنی آنکھوں میں ہے،
عمر بینائی کی بڑھ جاتی ہے جب روتے ہیں ہم، کربلا والوں کے غم سے روشنی آنکھوں میں ہے، اور منزل ان اشکوں کی ہے رومال زہرا اس لیے، منزل ان اشکوں کی ہے رومال زہرا اس لیے، باوضو ہیں اشک اور پاکیزگی آنکھوں میں ہے، منزل ان اشکوں کی ہے رومال زہرا اس لیے، باوضو ہیں اشک اور پاکیزگی آنکھوں میں ہے، اور خط ملا شہ کا تو یہ کہہ کر چلے گھر سے حبیب، خط ملا شہ کا تو یہ کہہ کر چلے گھر سے حبیب، بس حسین ابن علی کی دوستی آنکھوں میں ہے، خط ملا شہ کا تو یہ کہہ کر چلے گھر سے حبیب، بس حسین ابن علی کی دوستی آنکھوں میں ہے، اور ہر چلا ہے جانب سرور کچھ اس انداز سے، ہر چلا ہے جانب سرور کچھ اس انداز سے، کچھ اس انداز سے، سر ہے خم لرزاں بدن شرمندگی آنکھوں میں ہے، ہر چلا ہے جانب سرور کچھ اس انداز سے، سر ہے خم لرزاں بدن شرمندگی آنکھوں میں ہے۔ سلام کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ جذبہ شوق شہادت دیکھیے زینب کے لال، جذبہ شوق شہادت دیکھیے زینب کے لال، جا رہے ہیں سوئے مقتل اور خوشی آنکھوں میں ہے، جذبہ شوق شہادت دیکھیے زینب کے لال، جا رہے ہیں سوئے مقتل اور خوشی آنکھوں میں ہے۔ دو شعر آخری ہیں سلام کے کہ مقتل کرب و بلا سے شام کے زندان تک، مقتل کرب و بلا سے شام کے زندان تک، درد کا ایک قافلہ سجاد کی آنکھوں میں ہے، مقتل کرب و بلا سے شام کے زندان تک، درد کا ایک قافلہ سجاد کی آنکھوں میں ہے، اور دفن کرنی ہے بہن کی لاش بھائی کیا کرے، دفن کرنی ہے بہن کی لاش بھائی کیا کرے، جسم ہے زنجیر میں اور تیرگی آنکھوں میں ہے، دفن کرنی ہے بہن کی لاش بھائی کیا کرے، جسم ہے زنجیر میں اور تیرگی آنکھوں میں ہے۔ مقطع یوں ہے کہ نزا کا عالم ہے بالی پر ہے مولا اب رشید، نزا کا عالم ہے بالی پر ہے مولا اب رشید، موت رخصت ہو چکی ہے زندگی آنکھوں میں ہے، نزا کا عالم ہے بالی پر ہے مولا اب رشید، موت رخصت ہو چکی اب زندگی آنکھوں میں ہے، دولت احساس لطف بندگی آنکھوں میں ہے، کربلا کی تشنگی گر آپ کی آنکھوں میں ہے۔ ایک سلام کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ یہ سلام نظام جنت البقیع کے سلسلے میں ایک مصرع دیا گیا تھا، اس پر یہ سلام کے کچھ شعر ہیں کہ مصطفیٰ امت نے مصطفیٰ کی ہے کیسا صلہ دیا، امت نے مصطفیٰ کی ہے کیسا صلہ دیا، آرام گاہ فاطمہ زہرا کو اٹھا دیا، امت نے مصطفیٰ کی ہے کیسا صلہ دیا، آرام گاہ فاطمہ زہرا کو اٹھا دیا، جس در پر صبح و شام نبی کرتے تھے سلام، جس در پر صبح و شام نبی کرتے تھے سلام، اس در کو بھی زمانے نے ہائے جلا دیا، اس در کو بھی زمانے نے ہائے جلا دیا، جس کے لیے بنایا علی نے، جس کے لیے علی نے بنایا تھا بیت حزن، جس کے لیے علی نے بنایا تھا بیت حزن، زہرا کے دشمنوں نے اسے بھی مٹا دیا، جس کے لیے علی نے بنایا تھا بیت حزن، زہرا کے دشمنوں نے اسے بھی مٹا دیا، اور کہتی رہی وہ سبت علیہ مصائب، کہتی رہی وہ سبت علیہ مصائب، کیسا ستم زمانے نے زہرا پڑھا دیا، کیسا ستم زمانے نے زہرا پر ڈھا دیا، باد نبی رلایا ستم گاروں نے بہت، باد نبی رلایا ستم گاروں نے بہت، تربت میں بھی حسین کی ماں کو رلا دیا،
باد نبی رلایا ستمگاروں نے بہت، باد نبی رلایا ستمگاروں نے بہت، تربت میں بھی حسین کی ماں کو رلا دیا۔ آتی ہیں بی بی مجلس شہ میں یہ سوچ کر، آتی ہیں بی بی مجلس شہ میں یہ سوچ کر، اشکوں سے ہم نے فرش عزا کا بچھا دیا۔ آتی ہیں بی بی مجلس شہ میں یہ سوچ کر، اشکوں سے ہم نے فرش عزا کا بچھا دیا۔ مختہ پیش کروں کہ اس بات پر میں شکر ادا کرتا ہوں رشید، اس بات پر میں شکر ادا کرتا ہوں رشید، مجھ کو میرے خدا نے غم کربلا دیا۔ اس بات پر میں شکر ادا کرتا ہوں رشید، مجھ کو میرے خدا نے غم کربلا دیا۔ امت نے مصطفیٰ کی ہے کیسا صلہ دیا، آرام گاہ فاطمہ زہرا کو ڈھا دیا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی طہ و یاسین، حبیب الہ العالمین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لعلى خلق عظيم، درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ سورہ مبارک قلم کی یہ چوتھی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اس کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اخلاق حسین رضوی
ابن سید تاجدار حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ پروردگار سورہ مبارک قلم میں اپنے حبیب اور اپنے رسول کو کچھ اس طرح سے پہچانوا رہا ہے کہ اے رسول انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم درجے کے اوپر فائز ہیں۔ عزیزوں، یہ مرتبہ جو آپ کو ملا اور یہ شرف جو آپ کو ملا، اسے پروردگار نے آپ سے مخصوص کر دیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو شاید ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ آخر کار اگر پروردگار نے با اخلاق ترین کو چنا، اگر پروردگار نے نبی کو چنا، تو کیوں انسانوں میں سے ہی چنا؟ کیا پروردگار کے دوسرے موجودات نہیں تھے؟ کیا پروردگار کی دوسری مخلوقات نہیں تھیں؟ ملائکہ نہیں تھے، جنات نہیں تھے، دوسری اور چیزیں نہیں تھیں؟ اور جب اس سوال کو پیش کیا گیا تو سورہ مبارک مومنون میں پروردگار نے جواب دیا۔ پروردگار نے جب خلقت انسانی کو آ کے پیش کیا اور بتایا کہ اے انسان تو کن مرحلوں سے گزرتا ہوا مرحلہ انسانیت کے اوپر آتا ہے، اور ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر جب ہم تیرے اندر روح پھونکتے ہیں اور تجھے انسان کی صورت میں آ کے بناتے ہیں، تب پھر پروردگار فوراً اس کے بعد فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے کائنات کی سب سے بہترین شے کو خلق کیا۔ عزیزوں، یہ تبارک کا نعرہ فقط اور فقط خلقت انسانی کے بعد نظر آتا ہے، کیونکہ پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے، لہٰذا نبی کو بھی انسانوں میں سے چنا جاتا ہے، انبیاء کو بھی انسانوں میں سے چنا جاتا ہے، ائمہ کو بھی انسانوں میں سے چنا جاتا ہے، اور صرف انسانوں میں سے نہیں بلکہ جو سب سے با اخلاق ترین ہوتا ہے اسے چنا جاتا ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سا شخص مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، تو تم یہ دیکھنا کہ تمہارے معاشرے میں سب سے زیادہ با اخلاق انسان کون ہے۔ جو سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو عزیزو، آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا، اور اشرف مخلوقات میں جو سب سے زیادہ با اخلاق تھا اس کو اس خاص عہدے کے لیے چنا، اور اس کے بعد جب اسے مبعوث کیا تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی اللہ کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا ہے پڑھیے۔ لیکن یہ سوال ابھی اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا ہے، ابھی سوال آگے بڑھتا ہے اور وہ یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ آخر کار پروردگار نے انسان کو ہی سب سے زیادہ اشرف کیوں بنایا؟ پروردگار نے کیوں فقط انسان کو سب سے اعلیٰ ترین رتبہ
عطا کیا. تو عزیزوں اگر اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے تو آئیے ذرا سا انسان کی حقیقت کے اوپر غور کریں. جب انسان کی حقیقت کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، جب انسان کی حقیقت کے اوپر آ کے غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہر انسان 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے. یہ 3 اینگل ہیں جو ہر انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلا اینگل اس کے افکار کا ہوتا ہے، دوسرا اینگل اس کی رفتار کا ہوتا ہے، اور تیسرا اینگل اس کے کردار کا ہوتا ہے. ہر انسان ان 3 مجموعوں سے مل کے بنتا ہے، اور یہ تینوں مجموعے طول میں پائے جاتے ہیں. یعنی سب سے اوپر جو انسان کو پروردگار نے آ کے نعمت عطا کی، اور اس نعمت عطا کرنے کے بعد اصول کافی کی پہلی روایت کو جا کے مطالعہ فرمائیے. خداوند متعال نے جب انسان کو افکار اور فکر کرنے کی نعمت عطا کی، اسے عقل کی نعمت عطا کی، تو آ کے کہا اے انسان اب اسی عقل کے ذریعے میں تیرا حساب اور کتاب کروں گا. تو یہ پہلا اینگل ہے، پہلا بود ہے، وہ پہلا زاویہ ہے جو ہر انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے. دوسرا زاویہ جو انسانی زندگی میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ انسان کی رفتار ہے. انسان کیا کر رہا ہے، انسان کیسے چل رہا ہے، انسان کیسے بول رہا ہے، انسان کیسے دیکھ رہا ہے. یہ انسان کا ایک دوسرا زاویہ ہے کہ جو انسان کی شخصیت کو آگے بیان کرتا ہے، لیکن اس کی پوری شخصیت کو بیان نہیں کر پاتا. انسان کے وجود کا تیسرا زاویہ اور تیسرا اینگل اس کا کردار ہے. یہ انسان کس کردار اور کس اخلاق کا مالک ہے. عزیزوں اگر میں مثال دے کے اپنی بات کی وضاحت کرنا چاہوں تو یہ انسان ایک درخت اور ایک پیڑ کی مانند ہے. اگر آپ ایک پھلدار پیڑ کو دیکھیں گے تو آپ اس پھلدار پیڑ کے اندر 3 اینگل اور 3 وجود کو پائیں گے. پہلا، اس پیڑ کا تنا ہوتا ہے. اس پیڑ کا تنا ہوتا ہے جو کہ انسان جب آ کے اس کے اوپر غور کرتا ہے تو کچھ حصہ زمین کے باہر ہوتا ہے، کچھ حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے. اسے پیڑ کی اصل کہا جاتا ہے اور اصل ہی کو اصول کہا جاتا ہے. انسان کے وجود کا دوسرا حصہ اگر اس پیڑ کے اوپر غور کریں تو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیڑ دکھائی دیتا ہے. اگر دور سے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ شاخیں اور پتے آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر ایک پیڑ موجود ہے. انسان کے وجود کا تیسرا حصہ اور اس پیڑ کے وجود کا تیسرا حصہ، اس کے اوپر وہ لگنے والے پھل ہیں جو ہر فصل میں نہیں دکھائی دیتے ہیں. کسی فصل میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کسی فصل میں کم ہو جاتے ہیں، کسی فصل میں ان کے اوپر کیڑے لگ جاتے ہیں، کسی فصل میں بڑے آبدار ہوتے ہیں. تو یہ انسان کے وجود کا تیسرا حصہ ہے. عزیزوں اگر پیڑ اور انسان کو آپس میں تشبیہ کیا جائے تو انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی عقل اس تنے کی طرح ہے، اس پیڑ کے تنے کی طرح ہے جو کچھ حصہ باہر ہوتا ہے، زیادہ حصہ اندر، اور اس کے ریشے زمین کے اندر دوڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ باقی ہیں تو پیڑ بھی باقی رہتا ہے. انسان کے وجود کا دوسرا حصہ اس کی رفتار ہے، اس کی رفتار اور اس کا عمل ہے. اگر انسان کا عمل پیڑ کے شاخوں کی طرح کہلاتا ہے. عزیزوں اسی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ اگر آنکھیں چل رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، انسان گفتگو کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک انسانی وجود ہے جو یہاں پر موجود ہے. اور اگر آپ غور کریں تو انسان کے وجود کا نچوڑ اور انسان کی حقیقت اس کا کردار ہے. آئیں ذرا اس پیڑ سے پوچھیں، اے پیڑ یہ بتا وہ تیرا کون سا حصہ ہے جو لوگوں کے سامنے جاتا ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر بازار میں چلے جائیں اور آپ پھل کی پہچان رکھتے ہوں تو اگر آپ ایک پھل کو اٹھا کے دیکھیں گے، اس کو کاٹیں گے، اس کا مزہ چکھیں گے، فوراً آپ بتا دیں گے یہ پھل
فلاں باغ کا ہے، اس کے مالی نے بڑی محنت کی ہے، بڑا عمدہ اور بڑا اچھا پھل تیار ہو کے آیا ہے۔ عزیزوں، میں اگر سوال یہ کروں کہ بھائی آپ نے نہ مالی کو دیکھا، آپ نے نہ پیڑ کو دیکھا، آپ نے نہ فصل کو دیکھا، آپ نے یہ کیسے بتا دیا کہ اس کا مالی بڑا اچھا مالی تھا، اس کا پیڑ بڑا اچھا پیڑ تھا، اس کا رکھنے والا، رکھوالی کرنے والے نے بڑی حفاظت سے اس کی رکھوالی کی ہے؟ تو فوراً جواب یہی آئے گا کہ دیکھو یہ پھل اس پیڑ کی تمام خصوصیات کو بتا رہا ہے، یہ پھل اس پیڑ کی تمام خصوصیات کو بتا رہا ہے۔ بس عزیزوں، آئیے ذرا انسان کے کردار کے اوپر توجہ کی جائے۔ انسان کا کردار اور اخلاق وہی پیڑ کا پھل ہوا کرتا ہے جو اس کے پورے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ پیڑوں کو بازار میں نہیں لے جایا جاتا ہے، پھلوں کو لے جایا جاتا ہے۔ انسان کا وجود کہیں نہیں جاتا ہے، اس کا کردار سامنے پیش ہوتا ہے۔ مرنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اپنے اخلاق اور کردار کی ایسی چھاپ چھوڑ کے جاتا ہے کہ ہر انسان اسے یاد کرتا ہے۔ یہ انسان کا کردار اور اس کا اخلاق ہے جو اس کے اصلی وجود کو آگے بناتا ہے۔ بے شک اس اخلاق و کردار کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے اس کی رفتار اثر انداز ہوتی ہے، اس کے افکار اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، اگر ایک انسان فکری حوالے سے ولایت مدار ہو، سوچنے کے حوالے سے اللہ، نبی اور اہل بیت کا ماننے والا ہو، رفتار کے حساب سے اپنی واجبات اور مستحبات کا پابند ہو، حرام کو ترک کرتا ہو، تو آپ سوچیں ایسے افکار اور ایسی رفتار سے کیسا کردار وجود میں آئے گا۔ ایسا ہی کردار وجود میں آتا ہے کہ مرنے کے چندین سالوں کے بعد بھی جب اس کے کسی رشتہ دار سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان ضرور کہتا ہے خدا غریق رحمت کرے مرحوم کو، بڑا عمدہ اخلاق اور کردار تھا۔ پروردگار شاید انسان کو خلق کر کے اس سے یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے کردار کے اوپر غور کر، اپنے کردار کے اوپر غور کر۔ اگر انسان پھل اچھا پالے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیڑ اچھا ہے، مالی اچھا ہے، صحیح سے محنت کی گئی ہے۔ عزیزوں، ہماری ساری محنتیں جو ہمارے عقل کے بارے میں ہوتی ہیں، ہماری ساری محنتیں جو ہمارے رفتار کے بارے میں ہوتی ہیں، ان کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے کردار میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے اگر اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اگر ان انوار مقدسہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان کا کردار اعلیٰ ترین کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے آواز دی، اے میرے پیارے نبی، انکا لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق اور کردار کے عالی ترین مرحلے کے اوپر فائز کیا ہے۔ اگر اخلاق اور کردار عالی ترین ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رفتار بھی اعلیٰ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افکار بھی اعلیٰ ہیں۔ جب یہ تینوں مرحلے اعلیٰ ہوں گے تو انسان بھی اعلیٰ ہو جائے گا، عالی ترین انسان ہوگا، عالی ترین مخلوق ہوگا، عالی ترین مخلوق ہوگا۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اپنی سوچ کو آ کے کسی ایک طرف ڈائیورٹ کرنا نسبتاً آسان ہے، اپنے عمل کو آ کے کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی اور ایک مرتبہ آپ کہیں اور متوجہ ہو گئے، آپ بھول گئے کہ وہ بات ہی کیا تھی۔ لیکن عادتیں اتنی جلدی نہیں سنور پاتی ہیں، اور اس کے بعد اگر ایک عمل انسان کے کردار کا حصہ بن جائے تو عزیزوں، اسی لیے علماء کہا کرتے ہیں کہ صحیح اعمال انجام دو تاکہ تمہارے وجود میں صحیح کردار نظر آئے، تمہارے وجود میں صحیح اخلاق نظر آئے۔ یہ اخلاق کے اوپر تاکید، یہ اقدار کے اوپر تاکید، یہ کردار کے اوپر تاکید صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آسانی سے رہنا ہے، بلکہ یہ تاکید اس لیے ہے کہ اس دنیا میں بھی آسانی سے رہنا ہے اور آخرت کو بھی آباد کرنا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو انسان با اخلاق ہوتے ہیں
جو انسان بااخلاق ہوتے ہیں ہر انسان ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی خواہش رکھتا ہے، انسان ان سے مل کے اپنے آپ کو سکون کا آ کے اپنے آپ کے اندر ایک سکون پاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار نے انسان کے اندر یہ حقیقت کو اتار دیا ہے کہ انسان تو جتنا زیادہ اخلاق سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا اپنے پروردگار سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے عزیزو، یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ فکریں بدل جاتی ہیں، انسان کی حرکات اور رفتار بدل جاتے ہیں، لیکن اس کا اخلاق اور اس کا کردار اتنی آسانی سے نہیں بدل پاتا۔ اگر اسے بدلنا ہے تو آگے ہمیں اپنی زندگی میں چند اصول کے اوپر پابند ہونا ہوگا۔ آپ دیکھیں، شام کا رہنے والا شخص ہے، امیر شام کی تبلیغات اور امیر شام کا میڈیا پورے ملک شام میں رہنے والے انسانوں کو اس طرح سے تربیت کر رہا ہے کہ سب اہل بیت کے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ اس شخص کا آنا مدینے ہوتا ہے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوتا ہے اتفاق سے ملاقات نواسے رسول دلبند بطول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہو جاتی ہے۔ پوچھتا ہے یہ شخص کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا، جتنے برے الفاظ اسے آتے تھے اپنی زبان پہ جاری کرنا شروع کر دیے۔ وہ شخص شامی ہے جو امام کے سامنے گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہا ہے، ادھر امام رؤوف ہیں جو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کی بات کے اوپر چپ ہیں۔ جب اپنی بات پوری کر لیتا ہے، اپنی بھڑاس نکال لیتا ہے، ایک مرتبہ امام متوجہ ہوتے ہیں، اے شام سے آئے ہوئے مرد، اے مسافر، تو اس شہر میں اکیلا ہے، تو اس شہر میں غریب ہے، اگر تجھے کہیں رہنے کی ضرورت ہو تو مجھ سے بتا، اگر تیرے پاس مال و دولت کی کمی ہے، تو ضرورت مند ہے تو مجھ سے بتا، اگر تو بھوکا ہے تو میرا گھر، میرا دسترخوان تیرے لیے حاضر ہے۔ جب امام علیہ السلام نے اس طرح سے اس سے گفتگو شروع کی، اللہ اکبر، وہ تو کچھ اور سوچے ہوئے بیٹھا تھا کہ میں بھی امام کو سنا رہا ہوں، امام پلٹ کے کچھ اور سنائیں گے، لیکن یہ کیا جانے کہ اہل بیت کے گھرانے والے انسانوں کا اخلاق اور کردار کیا ہوتا ہے۔ کہا تو اپنے اخلاق کے اوپر عمل کر رہا تھا، امام اپنے اخلاق کے اوپر عمل کر رہے ہیں، لیکن آخر میں جیت الہی اخلاق کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گراتا ہے اور اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، پروردگار سب سے بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور اپنی ولایت کو کس انسان کے وجود میں رکھے۔ ہاں عزیزوں، وہی انسان جو ابھی امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، امام کے صحابیوں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ صرف اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہو گیا۔ انسان اگر صبر سے کام لیتا ہے تو یہ اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہے جو اسے پروان چڑھا دیتا ہے، جو اس کا کردار اسے پروان چڑھا دیتا ہے۔ لیکن اس راستے کو طے کرنے کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے عزیزوں کہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ سورہ مبارکہ قرآن نے اس آیت کے ذیل میں آ کے اس حقیقت کو آ کے بیان کیا کہ انسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان
تو اپنے پروردگار کی طرف مسافرت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، ایصال ثواب کی مجلس ہے، آپ جانتے ہیں اگر اس بات کے اوپر انسان غور کر لے کہ وہ اس دنیا میں مسافر ہے تو بہت سے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا میں بسنے نہیں آیا ہے بلکہ مسافر بن کے آیا ہے، چند دن کی یہ زندگانی ہے، اسے یہاں کاٹنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے دار ابدی کی طرف چل بسنا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو پھر اپنے کردار کے اوپر غور کرتا ہے، اپنی رفتار کے اوپر غور کرتا ہے، اپنے افکار کے اوپر غور کرتا ہے، اتنی آسانی سے اپنی زندگی کو کسی چیز کے حوالے نہیں کرتا۔ تو آگے انسان یہ غور کرے کہ مسافر ہے، اور آپ جانتے ہیں مسافر کو سفر کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند متعال نے انسان کو سواری کے ساتھ خلق کیا، کہا انسان یاد رکھنا تیرا وجود، تیری روح مسافر ہے، تیرا جسم مرکب ہے، سواری ہے۔ عزیزو غور فرمائیے، جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں، آپ دور دراز کا سفر طے کر کے اپنی گاڑی سے گھر میں آتے ہیں، اور گھر میں آنے کے بعد آپ گاڑی کو گھر کے دروازے کے اوپر چھوڑتے ہیں، پارک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ گھر کے اندر آتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قبلہ یا آپ نے گاڑی کو وہاں کیوں چھوڑ دیا، آپ گاڑی کو لے کے اپنے ساتھ گھر کے اندر کیوں نہیں آئے، تو آپ کہیں گے عجب بات کر رہے ہیں قبلہ، سواری مقصد تک آتی ہے بس، اس کے بعد سواری کا کام نہیں ہوتا۔ یعنی سواری کا کام مقصد تک پہنچانے کا ہوتا ہے، اس کے بعد سواری بیکار ہو جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، ہمارا جسم سواری ہے، ہماری روح اس کے اوپر سوار ہے۔ جیسے ہی یہ سفر ختم ہوتا ہے، روح سواری کو چھوڑ کر دار ابدی کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ یہ جسم یہیں رہ جاتا ہے، لیکن روح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے تاکہ بتائے اب میرا سفر ختم ہو چکا ہے، میں اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوں۔ لیکن عجیب انسان ہے کہ جس کو سواری کا خیال زیادہ ہوتا ہے، سوار کا خیال کم ہوتا ہے۔ عزیزوں، وہ سوار جسے مقصد تک پہنچنا ہے، اگر وہی صحیح سلامت نہ پہنچ پائے تو اس سواری کا کیا فائدہ ہے؟ پوری زندگی جسم اور جسمانیات کے اوپر توجہ دیتے ہوئے گزر جاتی ہے، انسان یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جو اصل اور مقصد ہے، جو اس کی روح اور اس کی جان ہے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو با اخلاق بنانے کے لیے، اس کا کردار سدھارنے کے لیے اس نے کیا محنتیں کی۔ انسان اگر اس حقیقت کی طرف توجہ کرے کہ وہ مسافر ہے اور یہ جسم اس کا مرکب ہے، اس کی سواری ہے، بس اس کی ضرورت اس دنیا میں ہے، دنیا کے بعد تو نہیں ہے۔ کس مرنے والے کو آپ نے دیکھا کہ مرنے کے بعد اپنا جسم اپنے ساتھ لے کے جائے؟ جسم یہیں چھوڑ کے جاتا ہے کیونکہ مقصد تک پہنچ چکا ہے۔ تیسری چیز، ہر سفر میں جس کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ نے غور فرمایا سفر کی پہلی ضرورت مسافر، مسافر ہماری روح۔ سفر کی دوسری ضرورت سواری، سواری ہمارا جسم۔ سفر کی تیسری ضرورت راستہ۔ جب تک راستہ نہ معلوم ہو آپ سفر کیسے طے کریں گے؟ اور انسان ہمیشہ سب سے چھوٹا راستہ تلاش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر دو راستے جا رہے ہوں گے تو خود بخود انسان کہے گا بھائی ادھر سے چلیں، یہ چھوٹا پڑے گا۔ ہمیشہ انسان چھوٹے راستے کی تلاش کرتا ہے۔ پروردگار نے بھی چھوٹے راستے کی معرفی کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، اے انسان صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جا۔ اگر صراط مستقیم پہ چلے گا تو یاد رکھنا صراط مستقیم سے چھوٹا راستہ کوئی راستہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جب اس راستے کی روایات میں تفسیر کی گئی تو بتایا گیا کہ صراط مستقیم سے مراد ولایت اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔
کیوں اس سے مراد ولایت اور مولا ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ اگر انسان ولایت کو سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کو سمجھ چکا ہے۔ جو نبوت کو سمجھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید کو سمجھ چکا ہے۔ اب جب انسان صحیح ولایت کو اپنے وجود میں رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نبوت کو ساتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ صحیح توحید کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے، اور ان تینوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے اصول دین۔ میں نے ابتدائی مجلس میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ اصول دین ہمارے افکار ہیں۔ اب اصول دین کے بعد اگر انسان کے اصول صحیح ہوتے ہیں تو اس کے فروع بھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ جو انسان توحید کو مانتا ہے، جو انسان نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، جو انسان ولایت کو مانتا ہے، یہ بتائیں وہ نہ نماز میں سہل انگاری کرے گا، نہ اس کے روزے قضا ہوا کریں گے، نہ اس کا حج چھوٹے گا، کیونکہ یہ سارے فروع ٹکے ہوتے ہیں اصول کے اوپر۔ جو اصول کو صحیح سے سمجھ لیتا ہے وہ فروع کا پابند ہو جاتا ہے، اور جب وہ فروع کا پابند ہو جاتا ہے تو بڑے اچھے سے، بڑی آسانی سے اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار لیتا ہے۔ تو عزیزوں، اگر کوئی با اخلاق انسان آپ کو نظر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ اس کے فروع بھی اچھے ہیں، اس کے اصول بھی اچھے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس میں با مسمہ ہو اور اس کا نام ہی اخلاق ہو، اگر اپنے وجود کے اعتبار سے وہ پوری طرح سے اخلاق اور کردار کا مجسمہ ہو، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اصول کیسے ہوں گے، اس کے فروعات کیسے ہوں گے۔ تو عزیزوں، یہ سب سے چھوٹا راستہ ولایت کا راستہ ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ لیتا ہے تو پھر اصول میں بھی باکمال ہو جاتا ہے، فروع میں بھی باکمال ہو جاتا ہے، کردار میں بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ راستے کے اوپر چلنے کے لیے جب انسان سفر کو شروع کرتا ہے تو اس کے سفر میں اسے زاد راہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان مسافرت پہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان لے کے نکلتا ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کے نکلتا ہے۔ قرآن نے آواز دی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اے انسان تیرا بہترین توشہ، تیرا بہترین سفر میں ساتھ دینے والا کھانا تیرا تقوی ہے۔ اسی لیے امیر کائنات علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں اس دنیا سے جاتے وقت آ کے کہا، اتقوا اللہ، اے میرے چاہنے والوں، اے علی کو ماننے والوں، تقوی الہی اختیار کرو۔ اگر تمہارے پاس تقوی نہیں ہوگا تو صراط مستقیم پر کیسے چل پاؤ گے؟ صراط مستقیم پر بغیر تقوی الہی کے کوئی نہیں چل پاتا۔ جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا تیزی سے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ بہترین زاد راہ ہے جس کی معرفی قرآن فرما رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمیں اس مسافرت میں کچھ اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ بس میں جلدی جلدی 2-3 چیزیں ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے غور فرما لیجئے، انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ وہ مسافر ہے۔ جیسے ہی وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ وہ مسافر ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ مسافر کون ہے، آگے توجہ دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا وجود، اس کی روح مسافر ہے۔ مسافر کو ایک سواری کی ضرورت ہوتی ہے، سواری اس کا جسم ہے۔ ہر مسافرت میں ایک راستہ معین کیا جاتا ہے، یہ راستہ وہی صراط مستقیم ہے کہ جس کو ہم ولایت اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اپنے سفر میں ایک زاد راہ چاہیے، تو خود مولا نے آ کے بیان کر دیا، قرآن نے آ کے بیان کر دیا کہ دیکھو تقوی الہی ہے جو تمہارا زاد راہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ہر سفر کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے۔ اگر مسافر کو یہ نہ پتا ہو کہ سفر کہاں سے شروع ہونے والا ہے، سفر کہاں پہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو آپ بتائیں اس کی مسافرت کیسے ہو پائے گی؟ جیسے ہی ابتدا اور انتہا کی بات آئی، دوبارہ اسی کے پاس گئے کہ ساری مشکلیں وہاں جا کے حل ہو جاتی ہیں۔ مولا سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ ہمارے سفر کی ابتدا کہاں ہے، ہمارے سفر کی انتہا کہاں ہے؟ مولا نے ایک روایت میں آ کے بیان کیا، من عرفا نفسہ فقط عرفا ربہ،
جس انسان نے اپنی نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا معرفت نفس ہمارے سفر کی ابتدا ہے، معرفت پروردگار ہمارے سفر کی انتہا ہے۔ انسان اگر ابتدا سے صحیح سے چلتا ہے تو انتہا تک بھی صحیح سے جاتا ہے۔ معرفت نفس، اپنے آپ کو پہچاننا۔ اپنے آپ کو جب انسان پہچان لیتا ہے، اپنی کمزوریوں پہ آگے غور کر لیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہاں کمی ہے، اسے سنوارنا ہے، یہ میرے اندر نقصان ہے، یہ میرے اندر برائی ہے، مجھے اسے جلد از جلد صحیح کر لینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مسافرت کا وقت ختم ہو جائے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہوا اس دنیا سے چلا جاؤں کہ اے کاش چند دن پہلے میں متوجہ ہو گیا ہوتا تو میں نے اپنا کردار ایسا بنا لیا ہوتا کہ بڑے سکون سے یہ سفر طے کر رہا ہوتا۔ تو مسافرت کے اندر مسافر کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کی انتہا کہاں پر ہے۔ عزیزوں، ہر مسافرت میں ہمیں ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جب سفر پہ چلتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ میں آج تک اس راستے پہ نہیں گیا ہوں، ذرا بتائیے کس راستے سے جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، کیا آپ اس سے پوچھیں گے جو راستہ پہچانتا ہو یا اس سے پوچھیں گے جسے راستہ پتا نہ ہو؟ بھئی اگر ہم مسافر ہیں اور ہم ایسے سفر پہ نکل رہے ہیں جس کا راستہ ہمیں نہیں پتا، پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا مسافر بنا کے، ہمیں نہیں پتا کہ اس دنیا کا سفر کیسا ہے، تو اس سے ہی تو جا کے پوچھیں گے کہ جسے اس دنیا کے سارے راستے پتا ہوں، جو آ کے آواز دیتا ہو کہ تمہیں نہیں معلوم کہ علی کے نزدیک آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ شناختہ شدہ ہیں۔ تو جو آسمان اور زمین کے راستوں کو جانتا ہوگا اسی سے تو جا کے پوچھا جائے گا کہ یا علی بتائیے یہ دنیاوی راستے کیسے ہیں، یا علی بتائیے دنیا میں زندگی کس طرح سے کرنا ہے، یا علی بتائیے کس طرح سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، یا علی بتائیے ہمارے عقائد کیسے ہونا چاہیے، یا علی بتائیے ہماری رفتار کیسی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہادی ہے کہ جس کو پیغمبر نے پہچانوایا ہے، پیغمبر کو خدا نے پہچانوایا ہے، پیغمبر کو خدا نے پہچانوانے کے ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ اے نبی اب اس کی ولایت کا اعلان کر دو کہ تمہارے جانے کے بعد اب پوری دنیا کو اس کی ولایت کے آگے سرخم کرنا ہے۔ تو ہر مسافرت میں ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہادی ایسا ہونا چاہیے کہ جسے بخوبی راستہ پتا ہو، راستے کی مشکلات پتا ہوں، راستے کی آسانیاں پتا ہوں، راستے میں کیا کیا پیش آنے والا ہے سب پتا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اس راستے کی ساری باریکیوں کو بتا کے گئے۔ ہم مطالعہ نہ کریں وہ ہماری کمی ہے، لیکن اگر آپ روایات کو اٹھا کے دیکھیں تو تمام روایات کے اندر آپ کو بڑی آسانی سے نظر آئے گا کہ کس طرح سے اہل بیت نے اس دنیا کی فریب کاریوں کو بتایا ہے، کس طرح سے اہل بیت نے اس راستے کی سختیوں کو بتایا ہے، کس طرح سے اہل بیت نے اس راستے کے پیچ و خم کو بتایا ہے، کس طرح سے اہل بیت نے اس راستے سے گزرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ جناب ابن ابی الحدید جب نہج البلاغہ کے خطبوں کی شرح کرنے پہنچتے ہیں تو جب خطبہ خلقت کی شرح میں پہنچتے ہیں تو عجیب جملہ کہتے ہیں اس خطبے کو پڑھنے کے بعد انسان کو یہ لگتا ہے کہ جس نے یہ خطبہ دیا ہے یا تو خود اس نے دنیا کو خلق کیا ہے یا دنیا اس کے سامنے خلق ہوئی ہے۔ عزیزوں، یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں ہے کہ ہم بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اگر اس راستے پہ چلنا ہے تو آؤ علی کے قدموں کے اوپر اپنے آپ کو گرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ خود ابن ابی الحدید بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں، خالق فقط اور فقط پروردگار ہے، اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اب ان دو آپشنوں میں ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ جب علی خلاق کائنات نہیں ہیں تو ضرور ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کے سامنے یہ زمین کا
فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، ستاروں کو سجایا گیا، تو جس کے سامنے یہ کائنات خلق کی گئی ہوگی وہ آ کے ہمیں بتائے گا کہ اس دنیا میں کیسے قدم رکھنا ہے، وہ ہمیں آ کے سکھائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آؤ در اہل بیت کے اوپر آؤ، در اہل بیت تمہیں بتائے گا کہ کس طرح سے تمہیں اپنے اصول سنوارنا ہے، اپنے فروع سنوارنا ہے، اپنا اخلاق اور اپنا کردار سنوارنا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ راستہ جس میں ہمیں ہادی کی ضرورت ہے، بس ایک آخری چیز ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اس میں ہمیں قانون کی بھی ضرورت ہے، ہمیں ایک نقشے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک نقشہ ہو راستے کا تو ہم بڑی آسانی سے اپنا سفر طے کر لیتے ہیں۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے قرآن کی اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کر چکا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے اوپر فائز ہیں، آپ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے آ کے اشارہ کیا، وصیت کی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اے دنیا والوں میں تمہارے درمیان ہادی بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، نقشہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قانون کی کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں اس راستے پر صراط مستقیم پر صحیح سے چلنا ہے تو یاد رکھنا تمہارا ایک ہاتھ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، دوسرا ہاتھ اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ان دونوں سے تمسک کرتے رہو گے، یاد رکھنا کبھی بھی دنیا میں نہیں بہک پاؤ گے۔ ہاں عزیزوں، ہماری زندگی کا یہی خلاصہ ہے کہ ہمیں مسافر بن کے جینا ہے، لیکن مسافر کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رہنما اہل بیت ہونا چاہیے، نقشہ قرآن ہونا چاہیے، نقشہ قرآن ہونا چاہیے، اہل بیت اور قرآن کا ساتھ۔ کیونکہ اگر ہادی کو نقشہ نہ پتا ہو تو آپ بتائیں وہ کیسے ہدایت کرے گا؟ اگر اس کی ہدایت نقشے کے مطابق نہ ہو تو نقشہ کہیں لے جائے گا، ہادی کہیں لے جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، جب بھی ہم نے ان دونوں کو تاریخ میں دیکھا تو ادھر سے قرآن نے کچھ کہا، ادھر اہل بیت عمل کرتے ہوئے نظر آئے، ادھر ہم نے اہل بیت کو عمل کرتے ہوئے دیکھا، ادھر سے آسمان سے آیتیں اترتی ہوئی نظر آئیں۔ اتنا ان دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مستحکم رہا کہ نہ کبھی قرآن اہل بیت سے جدا ہوا، نہ کبھی اہل بیت قرآن سے جدا ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فقط یہ عام زندگی میں مسئلہ ایسا تھا کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ رہے؟ نہیں عزادارو، جب سر تن سے جدا ہو گیا تو اس کے بعد بھی قرآن و اہل بیت ساتھ ساتھ رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب سر حسین کو تن سے جدا کر کے نیزے پہ چڑھایا گیا اور یہ سر کوفے کے بازار اور شام کے بازار سے گزرا تو اس سے آواز آئی، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے دنیا والوں تم حسین کے سر و تن میں تو جدائی کر سکتے ہو لیکن حسین اور قرآن میں جدائی نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں عزاداروں، یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں کارواں شام پہنچ چکا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کارواں شام پہنچا ہے تو سر پہلے پہنچ چکے تھے، لیکن یزید کے دربار سے حکم دیا گیا کہ دیکھو یہ سر جو یہاں پہنچ چکے ہیں ان کو واپس دروازے شام کے اوپر لے کے جاؤ، اور اس کے بعد جب اسیروں کو دروازے شام سے اندر لے کے آنا اور بازار میں گھمانا تو یہ سر ان کے ساتھ ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر! جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ بتائیے۔ وہ بہن جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی، جب بہن نے بھائی کا سر اس طرح سے دیکھا ہوگا تو بہن کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ہاں عزاداروں، کس طرح سے بہن نے یہ آگے ظلم برداشت کیا ہوگا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری تھی۔ ہاں بھائی، جو ذمہ داری آپ دے کے گئے ہیں اسے بہن ضرور پورا کرے گی۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، کس طرح سے ایک کاروان وہاں سے گزرا ہے۔ شاید امام حسین علیہ السلام جب اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کو اپنے بھائی کا جملہ یاد آیا ہوگا۔ آپ کسی بھی مصائب کا ذکر کریں، کوئی بھی اصالہ ثواب کی مجلس ہو، آپ کہیں بھی غم کا آگے مسئلہ چھیڑیں، ایک غم ضرور اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ غم امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی آپ جانتے ہیں امام حسن کا وہ جملہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت ہے، زانو امام حسین ہے، امام حسن کا سر بھیا کے زانو کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ بھائی کی آنکھ کھلتی ہے، عجب منظر ہے، دیکھا امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں۔ پوچھا بھائی آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین پلٹ کے کہتے ہیں بھیا ارے آپ کی یہ حالت دیکھ کر کیوں کر رونا نہ آئے، ارے آپ کے جگر کے ٹکڑے پارا پارا ہو چکے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ یہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ آج میری شہادت پہ آنسو بہا رہے ہیں، ارے آج میرے جگر کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اس پر آپ آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ایک ایسا تاریخ میں دن آنے والا ہے کہ جو دن پوری تاریخ میں اپنی مثال نہیں رکھے گا۔ ارے میں تو اپنے جگر کے ٹکڑے پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ کبھی قاسم کو پیش کریں گے، کبھی علی اکبر کو پیش کریں گے، کبھی اونو محمد کو پیش کریں گے، کبھی عباس کے بازو دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جتنی بھی قربانیاں پیش کی، اسی کے لیے امام حسن نے فرمایا کہ بھیا حسین دنیا کا کوئی دن بھی عاشور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں زاداروں، مرنے والے کا نام بھی حسین تھا۔ شہادت حسین کا دردناک منظر وہ ہے کہ جب حسین زین سے زمین پر آتے ہیں، ہاں زاداروں مقتل یہ جملہ لکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ زہرا کا لال جب زین سے زمین پر آیا تو بدن مبارک نہ زین پر تھا نہ زمین تک پہنچا تھا۔ ارے جسم میں اتنے تیر لگ چکے تھے کہ راوی کہتا ہے کانا جسمہ کالقنفذ، ارے امام کا جسم اس ساہی کی طرح ہو گیا تھا کہ جس کے کانٹے پورے جسم پر موجود ہوتے ہیں۔ ارے اتنے تیر پیوست تھے کہ جسم مبارک تیروں پر رکا ہوا تھا۔ ایک ماں آواز دے رہی تھی بیٹا حسین کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ میرے پروردگار جو لوگ بیمار ہیں، خاص طور پر یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، پروردگار انہیں جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ میرے معبود محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔
پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ یہ مجلس، یہ گریہ یا زاداری جن مرحوم کے اصال ثواب کے لیے اسے منعقد کیا گیا ہے، پروردگار انہیں اپنے جوار رحمت میں قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اصال فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں، اٹھو سینے سے لگ جاؤ کہ ہم مرنے کو جاتے ہیں، ابھی ایک حشر سا ہوگا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر نانا کی امت سے تمہیں صدمہ کوئی پہنچے، اگر نانا کی امت سے تمہیں صدمہ کوئی پہنچے، نہ دیکھو بد دعا کرنا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، تماچے مار کر گوہر تمہارے چھینے جائیں گے، تماچے مار کر گوہر تمہارے چھینے جائیں گے، جب ایسا وقت آئے گا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بجھانے کے لیے کون آئے گا، بھڑکے ہوئے شعلے بجھانے کے لیے کون آئے گا، بھڑکے ہوئے شعلے جلے گا جس گھڑی قیامت، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، بھرا دربار ہوگا اور تمہارا امتحان لیں گے، بڑا دربار ہوگا اور تمہارا امتحان لیں گے، یزید بے حیا ہوگا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی جب شام غریباں میں، ہمیں تم ڈھونڈنے نکلو گی شام غریباں میں، تنے بے سر پڑا ہوگا، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اگر
نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، اگر نیند آئے تو عابد کے سینے پر ہی سو جانا، ہمیں تم بھول ہی جانا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ والا سکینہ، ہم نہیں ہوں گے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولائے وابن مولائے، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا سلطان و یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس یابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا سائر شہدائے دشت کربلا جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الزمان ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔